بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بدنظری کے متعلق بدنظری سے بچنے کے چند مجرب نسخے۔ نمبر 1، بدنظری کے موقع سے بچے۔ سب سے بڑی احتیاط یہی ہے کہ جن مواقع پر بدنظری کا امکان ہو ان سے گریز کرے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مخلوط محفلوں میں ہرگز نہ جائے۔ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہوں تو وہ راستہ اختیار کرے جس میں بدنظری کا امکان کم ہو۔ کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو سامنے سے ہٹ کے کھڑا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت دروازہ کھولے اور بے پردگی ہو جائے۔ ہوائی جہاز وغیرہ پر سفر کے دوران ٹکٹ کا کاؤنٹر پر جہاں مرد ہو وہاں جائے تاکہ عورت سے بات چیت کا موقع ہی پیش نہ آئے۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اطراف کی گزرنے والی گاڑیوں پر نظر نہ جمائے۔ ممکن ہے کہ بے پردہ عورت بیٹھی ہو تو بدنظری ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کھنکار کر ایسی آواز پیدا کر دے کہ اگر کوئی غیر عورت موجود ہے تو وہ عورت پردہ کر لے۔ بس، ٹرین اور ہوائی جہاز کے سفر کے دوران کوئی دلچسپ کتاب اپنے پاس رکھے اور اسے پڑھتے ہوئے وقت گزار دے۔ جب تھک جائے تو سو جائے، نیند نہ آئے تو مراقبہ کی نیت کر کے بیٹھا رہے۔ آنکھیں کھولنے سے مسافر خواتین پر نظر پڑنے کا اندیشہ ہوگا۔ راستہ چلتے نگاہ اس طرح نیچی رکھے کہ قریب سے گزرنے والوں کے پاؤں سے اندازہ ہو کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ عورتوں نے ہم سے پردہ نہیں کرنا، ہم نے عورتوں سے پردہ کرنا ہے۔ طواف کے دوران نظروں کو قدموں پر جمائے رکھے، ہرگز ہرگز اوپر نہ اٹھنے دے۔ محلے کی وہ جگہ جہاں عورتیں بیٹھی رہتی ہوں اس مکان کی طرف نظر ہی نہ اٹھائے۔ تفریح گاہوں میں اول تو جائے ہی نہیں۔ اگر مجبوری میں جانا پڑ جائے تو ایسا وقت اور ایسے دن کا انتخاب کرے کہ لوگ نہ ہونے کے برابر ہوں۔
اگر کسی ایسے دفتر یا ایئرپورٹ لاؤنج وغیرہ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے جہاں ٹی وی چل رہا ہو یا عورتوں کی تصویر لگی ہوئی ہو تو ارادتاً ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے۔ سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے فلمی بورڈوں یا اشتہاری بورڈوں پر نظر نہ ڈالے۔ موٹر سائیکل یا کار چلاتے ہوئے اگر رکشہ ٹانگا سامنے ہو تو اس میں بیٹھی خواتین کی طرف نظر نہ اٹھنے دے۔ جس سڑک یا گلی میں لڑکیوں کا اسکول کالج ہو اس سے گزرنا ہی چھوڑ دے تو بہتر ہے۔ کفار کے ملک میں سفر کرنا پڑے تو بہتر ہے کہ لوگوں کے چہروں پر نظر ہی نہ ڈالے۔ اول تو موسم گرما میں ان کے جسم آدھے سے زیادہ ننگے ہوتے ہیں۔ اگر موسم سرما میں جسم پر کپڑے ہوں بھی تو مرد عورت کے درمیان پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی مرتبہ لباس ایک جیسا ہوتا ہے۔ عورتیں کوٹ پتلون پہنتی ہیں، ٹائی لگاتی ہیں، مردوں کے مانند بال کٹواتی ہیں۔ اس مصیبت سے بچنے کا حل یہی ہے کہ نگاہیں جھکائے اور اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرے کہ اے اللہ، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ نمبر 2، بیوی کو خوش رکھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور الفت کا برتاؤ رکھے، اس کے پہننے اوڑھنے وغیرہ کا خیال رکھے۔ جب بیوی گھر میں خاوند کو محبت اور پیار دے گی، خدمت کرے گی، مسکراہٹوں سے استقبال کرے گی تو خاوند کی طبیعت غیر محرم کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ذرا غور کریں اس صورتحال پر کہ جب میاں بیوی کا روزانہ گھر میں جھگڑا ہو، پریشان حال خاوند دفتر میں بغیر ناشتے کے پہنچ جائے، وہاں اس کی بے پردہ کارکن خاتون مسکرا کر انتہائی ہمدردانہ لہجے میں پوچھے کہ سر آپ کیسے ہیں، تو اس لڑکی کی مسکراہٹ خاوند کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔ اس صورتحال میں ہنستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب گھر میں خوبصورت بیوی جھگڑتے رہتی ہے تو باہر کی کالی کلوٹی عورت بھی حور پری نظر آنے لگ جاتی ہے۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں الفت اور محبت کا ماحول رہے تاکہ باہر کی گندگیوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ عام طور پر بد نظری کے مرتکب وہی مرد ہوتے ہیں جن کی بیوی نہیں ہوتی یا بیوی ہوتی تو ہے مگر وہ بیوی سے جنسی طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے بیوی کا مقصد بتایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، اور جو بیوی پرسکون خاوند کو پریشان کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گی؟ آج کا نوجوان اگر بیوی کو اس شوق سے دیکھے جس شوق سے ٹی وی کو دیکھتا ہے تو بیوی جنت کی حور نظر آنے لگ جائے گی۔ سنا ہے کہ غلبہ محبت میں زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا، اسے دنیا میں یوسف کے سوا کچھ نظر آیا ہی نہیں کرتا تھا۔ جب بیوی اور خاوند میں ایسی سچی محبت ہوگی تو خاوند کی کسی غیر محرم پر نظر ہی پڑ ہی نہیں سکتی۔ نمبر 3، اپنے آپ کو بے طمع کر لے۔ سالک بار بار اپنے دل میں خیال جمائے کہ میں اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میری غیر محرم پر اٹھنے والی ہر نظر مجھے میرے محبوب حقیقی سے دور کر دے گی، جبکہ غیر محرم سے ہٹنے والی ہر نظر مجھے محبوب حقیقی کا قرب نصیب کرے گی۔ لہذا میں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو اپنے لیے چن لیا ہے، اس کی محبت میں آ کر میں نے غیر محرم کی طرف دیکھنے سے توبہ کر لی ہے۔ اب جو کوئی بھی بے پردہ عورت سامنے آئے گی مجھے اس سے کوئی طمع نہیں، وہ نیلی ہے یا پیلی ہے یا پتلی ہے یا موٹی ہے، گوری ہے یا کالی ہے، حور ہے یا ڈائن ہے، کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں۔ جب مجھے اس سے کوئی مطلب پورا نہیں کرنا تو دیکھنے کا کیا فائدہ؟
گلی بازار سے گزرتے ہوئے جب نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے تو فوراً اپنے دل میں یہ خیال دہرائے کہ مجھے اس سے کوئی طمع نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ اگر کسی بس میں یا انتظار گاہ میں کوئی مرد آپ کے قریب والی کرسی پر بیٹھ جائے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عورت بیٹھ جائے تو ذہن منتشر ہو کر اسی کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ نفس میں طمع ہوتی ہے۔ اگر وہی بوڑھی عورت ہو تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کون بیٹھی ہے۔ یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ نفس میں خباثت ہوتی ہے، لہذا اس ہوس کو دل سے ارادتاً دور کرنے کی کوشش کرے۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے مالک مجھے غیر محرم سے بے طمع کر دے۔ اے وہ ذات جس کی انگلیوں میں انسانوں کے قلوب ہیں، میرے دل سے غیر محرم کی ہوس نکال دے تاکہ میرے لیے غیر محرم میں اور دیوار میں کوئی فرق نہ رہے۔ اس کی برکت چند دنوں میں ظاہر ہو کر رہے گی، لیکن آزمائش شرط ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نمبر 4، حور کی خوبیوں کا تصور۔ اگر نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے تو سالک اپنے دل میں حور کی خوبیوں کا تصور کرے۔ مثلا حور مقصورات فی الخیام، خیمے میں رکی رہنے والی حوریں، خاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے کسی آدمی یا جن نے قربت نہیں کی، ازواج مطہرہ، حیض اور نفاس سے پاک بیویاں، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت مرجان جیسی موتیوں کی طرح۔ ان تمام صفات کو مد نظر رکھ کر غیر محرم کے متعلق سوچے کہ کبھی حیض کا بدبودار خون جاری ہے، کبھی نفاس کا خون جاری ہے، روزانہ کئی بار پیشاب پاخانہ کی گندگی پیٹ سے نکلتی رہتی ہے، ناک صاف کرتی رہتی ہے، منہ سے بلغم خارج ہوتی ہے، بغلوں سے پسینے کی بو آتی ہے، سر میں جوئیں پڑی ہوئی رہتی ہیں، چند دن نہ نہائے تو جسم سے بدبو آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، بیمار ہو تو چند دن میں لاغر ہو جائے، بوڑھی ہوگی تو چہرہ چوہارے کی طرح بن جائے، منہ میں دانت نہیں رہیں گی، پیٹ میں آنت نہیں رہے گی، کمر جھکا کے چل رہی ہوگی، منہ سے الفاظ پورے نہیں نکل سکیں گے، پوشیدہ حصوں کے بال نہ صاف کرے تو جنگل کا نمونہ بن جائے، ہر وقت پیٹ میں پاخانہ اور پیشاب کی گندگی اٹھائے پھر رہی ہے۔ کیا ایسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر میں اپنے اللہ کو ناراض کروں؟ جنت کی نعمتوں اور حوروں سے محروم ہو جاؤں؟ وہ حور جو ہمیشہ باقرہ رہے گی، موتیوں کی طرح چمکتی ہوگی، جسم کے ہر حصے سے خوشبو آتی رہے گی، پاک صاف ہوگی، اگر لعاب کھارے پانی میں ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، اگر انگلی عرش سے نیچے نکال لے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اگر مسکرا کر بات کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے، جس کو کسی غیر نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، جس کے دل میں محبت کے اٹھتے ہوئے جذبات کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا، نہ بیماری ہوگی نہ خواری ہوگی، بالا خانے میں بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں ایسی باوفا حسین جمیل بیوی غیر محرم کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کی خاطر محروم ہو جاؤں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بس دنیا میں میرے لیے میری بیوی ہے اور آخرت میں میرے لیے حوریں ہوں گی۔ گلی بازار میں پھرنے والیوں سے مجھے کوئی طمع نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ میں غیر محرم سے ہر نظر بچاؤں گا، اپنے رب کو مناؤں گا اور حوروں کا حقدار بن جاؤں گا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے
محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔